اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ کافی لمبے ٹائم سے آپ حضرات بیٹھ کر کے تقریر سن رہے ہیں۔ پورے ہندوستان میں صرف اور صرف سیمانچل کا علاقہ ایسا علاقہ ہے جہاں عشاء بعد نہیں بلکہ مغرب بعد پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر تک چلتا ہے، اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور یہی نہیں، جب تک پروگرام نہ ہو، جلسہ نہ ہو، لوگ چندہ نہیں دیتے مدرسوں۔ اب مدرسے والوں کی اپنی مجبوری ہے کہ ان کو اگر چندہ کرنا ہے تو جلسہ کرنا ہو، اور پھر جب یہ جلسہ ہوتا ہے، اب پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ صاحب جس کو ہم چاہتے ہیں آپ اس کو بلائیے۔ اس بار سیمانچل کے جلسوں میں، کئی جگہ جلسوں میں نے دیکھا ہمارے اتر پردیش سے شاعروں کو بلایا جا رہا ہے۔ ابھی کل ایک پروگرام میں تھا میں، وہاں عدنان پرتاپ گڑھی ایک بچہ ہے، اس کو بلایا گیا تھا۔ کسی پروگرام میں بجنور یو پی سے ایک بچے کو جس کا نام حمزہ ہے، امیر حمزہ، اس کو بلانے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جلسہ ہے، دینی پروگرام ہے، اس میں آپ شاعروں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ صاحب پبلک کی ڈیمانڈ، یعنی حالات یہ ہیں کہ اگر کل پبلک یہ کہے گی کہ ہمیں جلسے میں سلمان خان چاہیے تو آپ کو سلمان خان کو بلانا پڑے گا۔ پبلک اگر یہ کہے گی کہ ہمیں تقریر نہیں سننا ہے، ہمیں گانا سننا ہے، ہمیں ناچ دیکھنا ہے، تو کیا کل ناچنے والے اور ناچنے والیوں کو بلایا جائے؟ میرے بھائیوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جلسوں کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہ جلسے اگر آپ، ٹھیک ہے آپ کا ایک سسٹم ہے، آپ کو مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے جلسہ کرنا ہے اور آپ بغیر جلسے کے چندہ نہیں دیں گے، اچھی بات ہے، آپ جلسہ کرائیے، مگر جلسے اور تقریر میں اور لیلا مجنوں کی کہانی میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ تقریر کے نام پر انٹرٹینمنٹ اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نام جلسہ بند کر دیجئے، اس کا نام آپ ڈرامہ رکھ لیجئے، اس کا نام مووی رکھ دیجئے، فلم رکھ دیجئے، تقریر کا نام مت دیجئے، جلسے کا نام مت دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جب تقریریں کیا کرتے تھے، آپ کی تقریروں میں نہ تو چٹکلے ہوتے تھے، نہ تو لطیفے ہوتے تھے، نہ ہنسی مذاق ہوتا تھا، نہ کہانی قصے ہوتے تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، تقریر کیا، آپ نے لیکچر دیا. آپ کی بنگلہ زبان میں کہہ دوں وقتب بھی دیا، کتھا بولی آپ نے. کیسا خطبہ آپ نے دیا؟ فرمایا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا. آپ نے ایسا خطبہ دیا، ایسی تقریر کی جو دل کو چھو جانے والی. وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. اس تقریر کو سن کر کے ہمارے دل کانپ گئے. وَزَرَفَتْ مِنَ الْعُيُونِ. ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہم نے کہا اللہ کے نبی آج آپ کی تقریر سن کر کے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی الوداعی تقریر ہے، آج آپ کی آخری تقریر ہے، آج آپ کی یہ انتم اور آخری تقریر ہے. اے اللہ کے نبی آج اس موقع پر آپ ہم کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کچھ باتیں بتا دیجئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ. میں تم کو سب سے پہلے اس بات کی وصیت کر رہا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی تم اطاعت کرنا. جس کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، جس کو تمہارا سردار بنا دیا جائے، جس کو تمہارا امام بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا، اپنے امیر کی تم بات ماننا. کسی حبشی غلام کو بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اس کی بات ماننا، نافرمانی مت. وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور اگر تم میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت اختلاف دیکھو گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. تو تم میری سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا. اللہ کے نبی کی تقریریں ہوتی تھی، دلوں کو چھو جاتی تھی میرے پیارے. آج سیمانچل کے جلسوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اور منورنجن کا سادھن بنا دیا ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر بڑے درد کے ساتھ غور کرنا چاہیے. آج میری تقریر کا جو عنوان ہے، میں 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. پہلی بات، گناہ کس کو کہتے ہیں. دوسری بات، گناہ کا نقصان کیا ہے. اور تیسری بات، گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. بھئی ہم اور آپ انسان ہیں، ہم منشیہ ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ انسان سے غلطی نہ ہوتی. ہاں فرشتے ایسے ہیں کہ فرشتوں سے غلطی نہیں. اللہ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ. وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی. اس جہنم کے چوکیدار کیسے ہوں گے؟ اس جہنم کی نگرانی کرنے والے کیسے ہوں گے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے اللہ کی نافرمانی، فرشتے گناہ نہیں کرتے. ایک تو پہلے ہی جو ہے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پہلی بار یہاں جلسہ ہوگا. اب ظاہر ہے پہلی بار جب کوئی کام ہوتا ہے تو بہت ساری بھول چوک بھی ہوتی ہے، بہت ساری کمی بھی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے اور ہم سب کو اپنی کمیوں کو سدھارنے کی توفیق دے.
لیکن میرے بھائیوں آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، انسان بنایا، اپنی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا، انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، ہم نے تجھ کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے سندر بنایا، سب سے پیارا بنایا، تجھ سے پیارا ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا، تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا جس اللہ نے تجھے اتنا پیارا انسان بنایا، تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، تیری خوبصورت شکل بنائی، تیرے دو کان بنائے، تیری دو آنکھیں بنائی، تیرا خوبصورت چہرہ بنایا۔ جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے تیرے شریر کو سڈول بنایا، تیرے شریر کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اب جب ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہنا اور جو چاہے کھا لینا، جو چاہے تم پی لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو خاص کر دیا، ایک پیڑ کو خاص کر دیا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب تم نہ جانا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اے حوا، تم جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں حوا کے پاس اس نے کہا کہ اے آدم اے حوا، تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے، اس پیڑ کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اے آدم، اگر تم اس پیڑ کو کھا لو گے، اس کے پھل کو تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، مگر ابلیس اور شیطان جب ہمارے باپ آدم کے دماغ کو بھی گھما سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا ہے آدم، اس پیڑ کو تم کھا لو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور جانتے ہو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا ہے آدم، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، جب آدم اور حوا کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم کھا لی تو دونوں دھوکہ کھا گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکہ بہت جلدی کھا گئے۔ اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، آدم اور حوا کو شیطان نے اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب آدم اور حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کا ستر نظر آنے لگا، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے اس درخت کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ فَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ،
لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگا رہوں، حضرت حوا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگی رہوں. ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا. پتا یہ چلا کہ آدم اور حوا نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا. ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے، یہ جانور کی پہچان ہے. اور آج کے دور میں ننگے رہنا یہ ترقی کی پہچان ہے. جو عورت جتنی ننگی رہتی ہے اس کو اتنا ترقی یافتہ، اتنا ماڈرن اور اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے. آج بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، دنیا کے خوبصورتی کے مقابلے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بدن سے کپڑے نوچے جاتے ہیں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورت جتنی ننگی ہوگی اتنی وہ ترقی کرے گی. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا، ان کی جو اولاد ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ ننگا رہنا یہ انسانیت نہیں ہے، تو حیوانیت ہے. جو انسان ہوگا وہ ننگا نہیں رہے گا، وہ اپنے ستر کو چھپائے گا، اپنے شرمگاہ کو چھپائے گا. حضرت آدم اور حوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے ستر کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرتی، اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، اے حوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پھر بھی تم نے اس درخت کو کھا لیا. اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. کیا توبہ کی؟ ایک کتاب آتی ہے فضائل اعمال، نام سنا ہے آپ نے فضائل اعمال کا؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں فضائل اعمال کو باقاعدہ درس کے طور پر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھنا اتنا ثواب کا کام نہیں ہے جتنے ثواب کا کام فضائل اعمال. فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے، کیسے دعا کریں. تو ان دونوں نے اللہ کے یہاں لوح محفوظ پر دیکھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی. اور جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو محمد کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضائل اعمال میں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ گناہ کر کے، ہم نے یہ خطا کر کے، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قرآن تو یہ دعا بتا رہا ہے. اور فضائل اعمال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رانگ نمبر ہے، وہ غلط نمبر ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا. ایک طرف حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. اور جب ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے جب گناہ کیا، ابلیس نے جب اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے معافی نہیں مانگی.
ابلیس نے توبہ نہیں کی، ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا، تو تکبر کر رہا ہے، تو اہنکار کر رہا ہے، تو گھمنڈ کر رہا ہے، تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، فخرج منہا، تو نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو نکل جا جنت سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے ابلیس کو شیطان بنا دیا، لعنتی بنا دیا۔ تو گناہ شیطان نے بھی کیا اور غلطی آدم سے بھی ہوئی، مگر شیطان اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور آدم نے توبہ کی۔ تو ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، تمام آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے، آدم کی تمام اولاد سے غلطی ہوتی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور آدم کی سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو توبہ کر لے، جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ او میرے نوجوان ساتھیو، رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگے رہنے والے میرے بھائیو، میری نوجوان بہنوں، موبائل کے اوپر لگی رہنے والی میری بہنوں میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، کچھ ایسا ٹائم فکس کر لو، کچھ ایسا وقت اللہ کی بارگاہ میں نکالو جب ہم ہوں اور اللہ کی ذات ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگے۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، کل تک حرام کھاتا تھا، آج اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے کپڑے پہ کوئی داغ لگا ہو، اب اس کو ڈٹرجنٹ لگا کے واشنگ مشین میں ہم رگڑ رگڑ کے دھو دیں تب بھی داغ کا کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ جاتا ہے، مگر جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس داغ کا کوئی اثر بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل بے داغ۔ تو سچی توبہ کرو اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم اللہ کی معافی، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور میرے بندو تم جنت کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرو، تم جنت کے لیے محنت کیا کرو۔ آج انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک انسان محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے گھر مکان کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم دوڑ دھوپ کیا کرو جنت کے لیے، تم کمپٹیشن کیا کرو جنت کے لیے۔ جو جنت کائنات سے بہتر ہے، جو زمین و آسمان سے لمبی چوڑی ہے، جو زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ آج دنیا کی عورتیں جنت کی عورتوں کے سامنے کوڑا ہے۔ دنیا کے پھل فروٹ جنت کے پھل فروٹ کے آگے کوڑا ہے میرے بھائی۔ دنیا کی تمام نعمتیں مل کر کے جنت کی کسی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔
जन्नत की नेमत का तो ये हाल होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी मुसीबत में था, परेशानी में था, बीमारी में था, उस इंसान को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डालेगा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हल राईत शर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ देखी है? वो बंदा जो सारी जिंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफों में था, वो बंदा कहेगा, मा राईतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था हमारे यूपी के अंदर, एक जगह पड़ते इलाहाबाद। इलाहाबाद एक जगह है यूपी के अंदर, उसका नाम अब बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। वहां पर एक नौजवान लड़का, उसका नाम था मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर था वो लड़का मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया। खूबसूरत नौजवान लड़का था, फेसबुक के ऊपर उसकी आईडी भी है। मुझसे दुआ सलाम हुई, हाल चाल हुई, बातें हुई, उसने मेरा मोबाइल नंबर भी लिया। और आज मैं फेसबुक खोल करके क्या देख रहा हूं कि 3-4 दिन से वो लड़का बीमार था, उसको डेंगू हुआ था, कल उसका इंतकाल। नौजवान लड़का, 20 से 25 साल की उम्र है मेरे भाइयों, दीनदार है, बाअखलाक है, मिलनसार है। एक बीमारी आती है और एक झटके में उसको लेके चलते हैं। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे प्यारे साथियों, मौत का फरिश्ता कभी भी हमारे पास आ सकता है। वो ये पूछ करके नहीं आएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब, आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है। वो ये भी नहीं पूछने आएगा कि अभी आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है। मौत तो अपने टाइम पर आ जाएगी, और जब मौत आएगी तो फिर हमको नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओ नमाज से दूर मेरे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। ओ हराम काम में डूबे मेरे भाइयों, हराम तरीके छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का फरिश्ता आता है, जब मौत का टाइम आता है, तो इंसान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे, एक टाइम और, एक बार दुनिया में और भेज दे। क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका तो मुझे और दे दे। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, इसलिए नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मुझे मौत का अंदाजा नहीं था, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किया है, मैंने नाफरमानी किया है, मैंने तुझको नाराज किया है। ऐ अल्लाह तू एक चांस और मुझे दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। ये कब कहेगा इंसान? मौत को देखने के बाद। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे ये तो बस तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है, तू आज कह रहा है, अगर हम तुझे दोबारा दुनिया में डाल देंगे फिर तू वही काम करेगा। ये तो बस तू बात ही बात कर रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, और ऐ मेरे बंदे
اب تیرے پاس موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب تو تجھے برزخ میں جانا ہے، اب تو تجھے قبر میں جانا ہے، اب تجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ موت وہ چیز ہے میرے بھائی، آج تو ہم اور آپ اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ قبروں کو دیکھ کر کے اور موت کو دیکھ کر کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ حرام کام کرتے ہیں، اتنا سخت دل ہو چکا ہے۔ ارے قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا دفن ہیں، ہمارے مردے دفن ہیں، اور قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دیکھ کر کے ہم کو موت یاد آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، او لوگوں میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بالکل خاموش ہیں، صحابہ بھی بالکل خاموش ہیں، اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں حتی بلت ثرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ، اس قبر میں تم کو جانا ہے، اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس جگہ کی تم تیاری کر لو۔ قبر میں کیا کام آئے گا؟ ہمارے بچے تو ہمارے کام نہیں آئے، ہماری بیوی تو ہمارے کام نہیں آئے گی، ہماری دولت ہمارا مال ہمارے کام آئے گا۔ وہاں اگر کام آئے گا ہمارے اعمال کام آئیں گے، ہماری نیکیاں کام آئیں گی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کیا ہے تو ہماری توبہ کام آئے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زارو قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی، جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، لیکن اب جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن کی دنیا کو ضرورت ہے آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کے بہار کی سرزمین کے مدھوبنی کے رہنے والے علامہ عزیر شمس رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے اسی بہار کے سپوت تھے، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پوری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے اور وہیں دین کی خدمت کرتے رہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہماری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، غلط کاموں میں گزر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہم موت کے بعد کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل مومن کون ہے؟ افضل کا مطلب سرووتم، سروشریشٹھ، سب سے اچھا۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا ویوہار سب سے اچھا ہو، جس کی بات چیت سب سے اچھی ہو، جو سب سے اچھے طریقے سے ملتا جلتا ہو، جس کا بیہیویئر سب سے اچھا ہو۔ پھر پوچھا گیا
وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ، اے اللہ کے نبی سب سے بدھیمان کون ہے، سب سے عقل مند کون ہے، سب سے چتر کون ہے، سب سے چالاک کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا لما بعده، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا۔ آج ہم موت کو یاد نہیں، وہ موت جو ہمیں ہمارا انجام یاد کرے۔